رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی دا احسان عظیم خالق کائنات نے اپنی ربوبیت اپنا رب ہونا ظاہر اللہ نے فرمایا میں نہ فرماؤں اگر میں اے محبوب علیہ السلام میں تے کو پیدا نہ کرے گا رب اللہ رب العالمین دا احسان ہے کہ خالق کائنات اللہ رب العالمین جل شانہ نے ساکوں سعادت عطا فرمائی ہے کہ اساں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا ذکر خیر کرنے پہ ہیں سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے الحمدللہ رب العالمین سارا تعریفاں او ذات واسطے وہ اللہ واسطے رب العالمین جرا عالمین دا رب ہے 17 سپارے اللہ نے ارشاد فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب علیہ السلام تسا عالمین واسطے رحمت بن کے تشریف لینے ہوئے انہیں دعائیں آیت مقدسہ کے اندر اساں غور کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو فرمائے الحمدللہ رب العالمین کہ میں عالمین واسطے رب ہوں اور اپنے محبوب علیہ السلام واسطے ارشاد فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمائے جرا میرا محبوب ہے میں بھی عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجوں رب عالمین واسطے رب اور ان کا پیارا محبوب عالمین واسطے رحمت ہے انہیں دعائیں چیزاں واسطے ایسا غور کرنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی اس ساری مخلوق واسطے رب ہے رب دے لغت دے اندر نیسا دے معنی ہے پالن والا پرورش کرن والا ایویں والدین واسطے بھی اللہ نے 15 سپارے ارشاد فرمائے کما ربیانی صغیرا اتنا بھی رب دا لفظ استعمال کیتا گیا اللہ تبارک و تعالی نے میں کو تو آپ کو پیدا فرمائے جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے اور جتنے عالمین اللہ نے پیدا فرمائے ماسی اللہ ساری کائنات ارضی و سماوی اللہ دی مخلوق ہے اور ساری کائنات ذرے ذرے واسطے اللہ رب العالمین رب ہے اللہ دی مخلوق پتھراں وچ ہوئے اللہ دی مخلوق زمین دے اوتے ہوئے اللہ دی مخلوق ماں دے پیٹ دے اندر ہوئے اللہ دی مخلوق ان زمین و آسمان دے کہیں کونے دے وچ موجود ہوئے وہ ساری مخلوق واسطے اللہ دی ذات رب ہے رب چاہے تو انسان کو اگر طاقت نہیں ہوتی ماں دے پیٹ وچ بھی رب دی پرورش کریں دے اگر رب چاہے پتھراں دے اندر بند مخلوق کو بھی رزق پہنچے دے رب چاہے کائنات دے کہیں کونے دے اوتے
اللہ دی مخلوق اگر وستی پئیے راندی پئیے تو او رب العالمین دی شان ہے کہ او رب اپنی مخلوق کو او مقام تے بھی رزق پہنچے دے، کیونکہ اللہ رب ہے، عالمین واسطے رب ہے، کہیں ایک عالم واسطے اللہ رب نہیں۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں ایک عالم دنیا واسطے رب ہاں، عالم برزخ واسطے رب کوئی نہیں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رب ہاں کہ بندہ دنیا تے مخلوق دنیا تے اسی میں اندے واسطے رب ہاں، اگر ان دنیا تے نہ اسی میں رب کوئی نہیں۔ جمع دا لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ سارے عالم جتنے رب نے پیدا فرمائے انہیں سارے عالم واسطے اللہ تبارک و تعالی دی ذات رب ہے۔ انسان دے جسم دے جتنے بھی حصے انہیں سارے حصے واسطے رب العالمین رب ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے الغرض ساری مخلوق واسطے جتنا نعمتہ رب نے عطا کی تھے، جتنی مخلوق رب نے پیدا فرمائی ہے اور جتنی مخلوق عالمین دے اندر اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ سارے عالمین واسطے اللہ دی ذات رب ہے۔ اور رب العالمین فرمائے مالک یوم الدین، میں رب ہوا دے نال روز جزا دا مالک بھی ہاں، اور رب رزاق بھی ہے، اور رب غفار اور قہار بھی ہے۔ اور جتنا صفات اللہ دے ہیں اللہ تبارک و تعالی مخلوق واسطے سارا صفات اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے، اللہ ان دی جامع ہے، مگر جرے اللہ دے حبیب علیہ السلام دی مبارک ذات دی واری ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب علیہ السلام وما ارسلناک، اے حبیب اسا تے کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، اسا تے کو رحمت بنا کے بھیجے کتوں واسطے؟ عالمین واسطے۔ جی میں رب ہے عالم واسطے رب نہیں، رب عالم دنیا واسطے رب نہیں، رب ماں دے پیٹ اس مخلوق رہن واسطے رب نہیں، رب زمین و آسمان دے اندر جتنی مخلوق ہے جی میں اللہ دی ذات ہر عالم دے ذرے ذرے واسطے، ایویں انسان دے جسم دے اندر جتنے بھی ذرات ہیں روبٹ ہیں جی میں اللہ دی ذات اندے واسطے رب ہے، ایویں اللہ دا پیارا محبوب علیہ السلام بھی پوری مخلوق واسطے، مخلوق دے ہر ذرے ذرے واسطے اور انسان دے ہر جسم دے ذرے ذرے واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے مبارک ذات بھی رحمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واسطے فرمایا کہ میں سارے عالم واسطے رب ہاں، میں انہیں کو رزق ہی پہنچے نا، ایویں محبوب علیہ السلام دی ذات بھی ہر عالم دے ہر قطرے واسطے ہر ذرے واسطے اللہ دے محبوب دی ذات بھی اوہ رحمت ہے۔ اجو رحمت والے آقا نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم دا یوم ولادت اور جشن دی اے محفل ایسا سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا نعمتہ بھی انسان کو عطا کی تھے سارا نعمتہ دیوان والا ذات اللہ دی ہے، رزاق بھی یوں ہے، نعمتہ دیوان والی ذات بھی اللہ دی ہے، لیکن اللہ نے جو نعمتہ انسان کو عطا کی تھے، اللہ نے جو نعمتہ دیگر مخلوقات کو عطا کی تھے انہیں سارے واسطے اللہ دی ذات رب ہے، مگر محبوب علیہ السلام دی ذات اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جتھا جتھا میری ربوبیت ہے جری مخلوق دے ذرے ذرے واسطے جتھا جتھا میں رب ہاں اتھا ہی میرا محبوب مخلوق واسطے رحمت بھی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ایک عالم دنیا واسطے رحمت بن کے تشریف نہیں گھنا ہے، عالم برزخ واسطے رحمت نہیں بن کے ہے، عالم قبر واسطے حضور دی ذات رحمت نہیں، بلکہ پیارا علیہ السلام دنیا دے اندر یا جمیع عالم دے اندر اللہ دی مخلوق میں جتنا بھی ہو سی جیرا مقام تبدیل کرے سی، اگر یہ مخلوق دا وجود کو نہ ہے تامی محبوب جی میں اللہ دی ذات رب ہے، یہ محبوب دی ذات بھی رحمت للعالمین ہے۔ جلے عالم مخلوق ماں دے پیٹے چاہیے اللہ اتھا میں رب ہے، پرورش کرے دا بھی ہے، رزق پہنچے دا بھی ہے، اتھا ہی اللہ دے محبوب علیہ السلام دی اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام بھی اتھا بھی آپ دی ذات رحمت ہے۔ اور ایویں اگر بندہ دنیا تے آئے جی میں دنیا دے انسان آئے آمر دے بعد اللہ نے وہ رزق پہنچائے رب العالمین کہلائے، ایویں محبوب دی ذات وہ انسان واسطے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایویں انسان دے جسم ہوتے جی میں اللہ دی ربوبیت کا اظہار تھی تبے
رب دا رب ہونا انسان دے ہر ہر ذرے تے ظاہر تھی پے ایویں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک ذات بھی انسان دے ہر ہر ذرے دے تے حضور دی ذات بھی رحمت ہے جلن حضور دی ذات ایک کلیئر ہے کہ انسان اور مخلوق دی ہر ہر ذرے واسطے رحمت ہے اللہ دی ذات ہر ہر ذرے واسطے رب ہے اور دوہائیں صفات جویں اللہ نے اپنے واسطے ربوبیت عالمین واسطے رکھی ہے ایویں اپنے محبوب دے واسطے بھی رحمت سارے عالمین واسطے رکھی ہے سبحان اللہ تے اللہ تبارک و تعالی نے حضور دی رحمت یعنی سب عطا فرمائی ہے آج دنیا دے اندر انسان ہوں نبی مکرم جن دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اے رحمت عالمین واسطے سارے جسم دے ہر ہر ذرے واسطے حضور دی ذات رحمت ہے کیا آج اس دنیا دے اندر اللہ نے جو شان اپنے محبوب کو عطا کی دی ہے جو مقام اور منصب حضور کو عطا کی دے کیا وہ مقام اور منصب جیرا رب نے عطا کی دے کیا وہ مقام اور منصب اللہ نے جو سا کو نعمت عطا کی دے بل اسا اگر وہ محبوب دے وہ مقام تے تراش کروں اسا محبوب دی ذات تے تراش کروں اسا وہ پیارے محبوب دی شان اور عظمت کے اندر اگر اسا آج اپنی زبان اور اپنی سوچ اپنا فکر اپنا عمل وہ محبوب دی ذات ہوتے آج اگر اسا تلاش کروں اگر ساری زبان دے ہر ہر ذرے ہوتے جی میں رب العالمین رب ہے میں محبوب علیہ السلام رحمت دے اور سارے پورے جسم دے جی میں اللہ دی ربوبیت دے میں اللہ دے محبوب دی رحمت بھی ہے اگر یہ انسان جنہیں انسان واسطے اللہ رب ہے اور محبوب رحمت ہے اور اس ذرے دے ہوتے اگر آج انسان حضور دی ذات ہوتے اعتراض کرے حضور دی عظمت اور شان گستاخی کرے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے محبوب دی شان جو رب نے عطا کی تھی اگر انسانوں کو نہ مانے اگر اللہ رب ہے اس ذرے واسطے محبوب رحمت ہے انسان دے ذرے واسطے کیا بات انسان کو حق ہے کہ انسان اللہ دی ذات ہے اللہ دے محبوب دی شان اور عظمت اعتراض کرے انسان کو حق نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے قد جاءکم من اللہ نور تاکہ تمہارے کو آئے ایک نور اور امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمائے اول ما خلق اللہ نوری حضور دی ذات نور ہے متفقہ عقیدہ نورانیت ہے بیا حضور علیہ السلام دی شان اور عظمت کے بارے اللہ نے فرمائے قل انما انا بشر مثلکم یوحا حضور علیہ السلام دی ذات نور بھی ہے اور بشر بھی ہے نورانیت اور بشریت کے اندر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی ذات اعتراض کیتا ہے اعتراض کیا ہے کہ حضور کو نور تا مند ہے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تمام محدثین اور مفسرین فرمائے اتنا نور تو مراد حضور کی ذات ہے اور حضور نے فرمائے سب تو پہلے دے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور چو میرے نور کو پیدا فرمائے رب عالمین واسطے رب ہے حضور عالمین واسطے رحمت ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب نور بھی ہے اللہ نے فرمایا صفت بشریت بھی ہے اور آج اسا قرآن دی ان آیت غور کرنے ہیں کہ حضور نور ہے اور نور دے نال بشر کیویں ہیں اور سب تو پہلے بشریت دا انکار کیا کیتا ہے انہوں کے ساتھ قرآن اس غور کرنے ہیں کہ سب تو پہلے کہے بندے نے انکار کیتے ہیں اللہ دی مخلوق جرا رب العالمین عالمین واسطے رب ہے اور رب العالمین دی مخلوق ہی جو سب تو پہلے کیا اعتراض کیتے کہ اللہ دا پیارا محبوب جرا رحمت عالمین واسطے اون دی ذات دے اعتراض کیتا گئے کہ نور ہے بشر کوئی نہیں بشریت دا انکار کیتا گئے سب تو پہلے دے انکار کیتے وہ ابلیس قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین جلی ابلیس کو آکھا گئے تو وہ کیا تھی
کہ تے سجدہ نہیں کیتا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وقت قال یا ابلیس و ابلیس تو کیوں نہیں سجدہ کیتا اللہ تکون مع الساجدین نے سجدہ کرنا کیوں گانے تھے ابلیس نے انکار کیتا ہی کہ اے میں ہی کو سجدہ کرا جرا میرے جیسا بشر بشریت کا پہلا انکار یہ کیتے وہ ابلیس شیطان ہے سبحان اللہ اور ان بعد انبیاء کرام علیہ السلام متعدد انبیاء کرام علیہ السلام نے جڑے اپنے قوموں کو دعوت دیتی ہے انہوں نے اعتراض کیتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام قرآن شاہد ہے انہیں بھی آکے کہ تو سب ساڑھے جیسے بشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام واستوی بشریت کا انکار اللہ دے پاک پیغمبران عظام دی بارگاہ اللہ دی مخلوق نے کیتے اور اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام جو رحمت للعالمین رب العالمین رب ہے عالمین واسطے جیرے سارے جسم دے ہر ذرے واسطے حضور دی ذات رحمت ہے اور اللہ دی ذات رب ہے اور جو رب نے اپنے محبوب علیہ السلام دی ذات ہوتے جیرا اپنا پاک کلام نازل فرمائش وہ پاک کلام فرمائش اے میرا جیرا پیارا محبوب علیہ السلام ہے اے نور بھی ہے اور بشر بھی ہے اب اگر بندہ نورانیت کو من گنے اور بشریت کا انکار کر گنے قرآن فرمائے دے اللہ تبارک و تعالی فرمائے دے قال فخرج منها اللہ نے فرمایا نکلن دور تھی ون اور اگر فرمائش وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور فرمائش کہ میری بات آئے چو نکلوان قَالَ فَخْرُجْ مِنَّا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ نکلوان اتھو کرے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تو دھتکارا گے تم مدود تھی گے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور تا قیامت تک تیرے ہوتے اللہ دی لعنت ہے کہون ایسا غور کرنے اللہ رب العالمین ہے محبوب رحمت للعالمین ہے اگر کوئی انسان بنی نو انسان جل عجوی اگر نورانیت کو من گھنے تا ایک صاحب ایمان اللہ رب العالمین دے منع لوگاں بچوئے یہ اس صفت ہے کہ اللہ دے واسطے رحمت اللہ تذاب رب العالمین ہے امام محبوب کریم علیہ السلام ان بندے واسطے ان مخلوق واسطے جی میں اللہ رب ہے امام محبوب رحمت للعالمین ہے ان ذرے واسطے اگر رب نے فرمائے کہ میرا محبوب بشر بھی ہے اگر کوئی عجیب انکار کر لے بشریت میں مصطفیٰ دا وہ سمجھ لے کہ جی میں شیطان اللہ دی بارگاہ وچ بشریت مصطفیٰ بشریت آدم دا انکار کیتس اللہ دی بارگاہ چھو اللہ نے فرمایا فخرج منها تو نکل ون فإن عليك رجیم کہ تو مردود تھی گئے وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اور قیامت تک تیرے ہوتے اللہ دی لعنت وسیع راشی اگر رب ہو کے اپنی مخلوق کو اندھا بھی تا رب ہے سبحان اللہ کیا رب ابلیس تا رب کوئی نہ ہے سبحان اللہ ابلیس دے اندر جتنے وجود دے حصے ہیں ہر ذرے واسطے اللہ دی ذات رب ہے محبوب دی ذات رحمت ہے امام ولید بن مغیرہ ابو جہل ابو لہب ایک کفار اور مشرکین مکہ اور آج اللہ دی مخلوقی چو بنی نو انسانی چو حضور دا امتی ہوئے اور رب العالمین دی ربوبیت دا منع روی ہوئے اور جائیں اللہ اپنے حبیب کو جو شان دیتی ہے بشریت عطا فرمائی ان دا انکار کرے رب دے کلام دا انکار کرے اللہ دی ربوبیت ان جسم سے ربوبیت ہے مگر حضور دی ذات رحمت بھی ہے والے جسم دے اپنے وہ حصے کے اندر اپنی زبان واسطے جیری زبان واسطے اللہ دی ذات رب ہے محبوب دی ذات رحمت ہے وہ زبان نال انکار کرے کہ محبوب بشر گانے محبوب بشر بشریت کا انکار کرے تو انسان سمجھ لے کہ جی میں شیطان ابلیس بارگاہ الہی دے اندر انکار کی دائی بشریت کا اللہ دی بارگاہ ہمیشہ مستے مردود ٹھہرے اور اللہ دی بارگاہ جو ہمیشہ مستے دور تھی گئے نکل گئے ادوی اگر انسان محبوب علیہ السلام دی بشریت کا انکار کر گئے سمجھ گئے کہ وہ بھی شیطان دا پیروکار ہے اللہ دی رحمت چو وہ بھی دور تھی گئے بارگاہ رب العالمین
چو آج اللہ دا اعلان ہے کہ تم نکلن جویں شیطان نکل گئے تا قیامت تک ایویں ایویں نکل گئے جویں شیطان دے اوتے تا قیامت تک اللہ دی لعنت وسی راسی ایویں اللہ دے محبوب علیہ السلام دی بشریت دا جو جو انکار کرے سی اللہ دی لعنت تا قیامت تک اودے نال واسطے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ آج انسان من محبوب کو اللہ نے اس زبان کو عطا کی تھی جن واسے اور رب ہے اور قرآن بھی آکے میرا محبوب نور اور بشر ہے مگر برین و انسان و نبی دا کلمہ پڑھ کے اعتراض کرے بشریت کا انکار کرے اور حضور دے اوصاف کا انکار کرے اور قرآن جو رب العالمین نے نازل کی تو محبوب کی ذات تھے وہ رب العالمین دے کلام کا انکار کرے کیا اے رب العالمین عالمین دے اندر ہی نہیں رہا ان دنیا دے اندر یہ ایک عالم ہے دنیا عالم دنیا بھی عالم ہے اگر اتنا اللہ دی ذات رب ہے انسان قبر سونے قبر جویں اللہ رب العالمین بندے واسطے رب ہے ایویں انسان حشر سونے اللہ دی ذات اتنا بھی وہ بندے واسطے رب ہے میدان حشر کے اندر جمی اولین و آخرین جمع حسن سارے واسطے رب دی ذات رب ہے اتنا بھی ایویں محبوب علیہ السلام دی ذات بھی ہر عالم دے ہر مقام تے جویں اللہ دی ذات رب ہے ایویں محبوب دی ذات دی رحمت للعالمین ہے اگر آج کوئی بندہ حضور دے اوصاف کمالات حمیدہ دا اگر آج انکار کریں دے بشریت دا انکار کریں دے سمجھ گی دے میں جیرے رستہ جیرے ڈائریکشن آج میں دنیا تک کی دی ہوئے یہ وہ شیطانی طریقہ ہے جن دے بارے اللہ نے فرمائے قال فخرج منها نکلو نہیں جاتو وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّانَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تا قیامت تک تیرے ہوتے اللہ دی لعنت وستی راشی انہیں آج کوئی مخلوق حضور دا غلام ہوئے حضور دی ذات بشریت دا انکار کرے یہ دنیا تبھی اللہ دی لعنت ہے اللہ دی بارگاہ چھو اودے واسطے بھی یہ فخر نکلوان اور عالمین دے اندر جیرے عالم ہے بندہ ویسی اللہ دی ذات اتھا رحمت ہو سی محبوب دی ذات اللہ دی ذات رب ہو سی محبوب دی ذات رحمت ہو سی اور اودے واسطے حضور دا گستاخ ہو سی حضور دا نام منع ہو سی تا اس سمجھ ہی دے ہر عالمی دے ہر ذرے دوتے جویں اللہ دی ربوبیت وسیع پئیے محبوب دی رحمت وسیع پئیے جویں وہ انسان دے اندر وہ انسان دوتے اللہ دی لعنت دی وسیع محبوب دی بشریت دے انکار کرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو شان دیتی ہے جو عظمت دیتی ہے اور قرآن نص قطعی ہے اگر کوئی دا انکار کرے کافر اور اللہ کافر دے طریقے تے جرا چلے وہ سمجھ گئے کہ جیرے رستے دے میں ویدہ بھی ہاں کیا اے رستہ میں کوئی جنت گھننے سی یا جہنم میں گھننے سی آج انسان خود فیصل کرے اور محبوب علیہ السلام دی شان اور عظمت بارے اگر انسان کوئی لفظ آکھے نا تا انسان سوچ گئے غور کر گئے کہ کیندی شان اور عظمت رب نے بیان کی تھی ہے ان دی شان اور عظمت پاک کلام اللہ دے بیان کی تھی ہے کیا پہلا ہے کہ کیا میرے کو حق ہے کیا میں یہ حق رکھ دا کہ میں انہیں ہوتے اعتراض کرا اللہ نے شان لیتی ہے رب نے شان لیتی ہے آج میں مخلوق تھی کہ امتی تھی کہ آقا دا کلمہ پڑھ کے دین کو من کے یہ تو پورا دین صادق لو ہے حکم من کے بھی بل میں اعتراض کرا تا سمجھ گی نے اگر میں اعتراض کیتا تا جی میں شیطان بارگاہ الہی جو مردود تھے اور نکل گئے میں میرا بھی یہ رستہ ہو سی اور کل میں نکلتے جی میں شیطان جہنم دا ایندھن مرسی میں بھی جہنم دا ایندھن مرساں تا انسان واسطے مقام غور ہے آج غور کرے آج سوچے کہ میں زبان اپنا کردار اپنے افعال میں کتنا استعمال کریں دا بیان اور اگاں جلے میں حساب دے ہونے اللہ دی بارگاہ جلے حساب دا معاملہ شروع تھی سی تا اتھا اور میرا کیا حشر ہو سی اپنے حشر واسطے آج وقت انسان کی دنیا تے غور کر گنے اگر آج غور کر گن سی تا انسان غور کر گنے سمجھ گئے تا وہ رستہ اختیار کرے سی جرا جنت علیہ پاس بھی انسان جنت ہی ہے اگر آج ڈائریکشن چینج کرے سی آج دنیا دے رستہ تبدیل کر گئی سی وہ رستہ اختیار کرے سی جرا شیطان کو جہنم کی طرف گھر کے گئے تو انسان بھی وہ رستہ اختیار کرے سی تو انسان بھی
وہ جہنم والے رستے دے وقت آخر جہنم میں ویسی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دعا ہے جو کلمات تد سنے کما حق ہو انہاں کو سمجھنا دی سعادت اور توفیق عطا فرماوے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت سونا خطاب دینا پہ اگر سمجھے تو آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ.